وجعلنا في شهود وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محترم بزرگوں، محکمہ شریعہ اور دارالفتہ اس کے مناظر میں حکم فرمایا، لیکن اس کو مختصر کر دیا جائے تو یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا اور دل سے عمل کرنا، اسی کا نام محکمہ شریعہ، اسی کو کہتے ہیں دارالفتہ. ابتدا سے کسی نہ کسی درجے میں شریک رہا ہوں، میری سعادت میں اور میرے مرشد میرے شیخ حضرت خان پوری دامت برکاتہ بھی یہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے تھے اور ہمارے محبوب مقرر بخاری امین صاحب دامت برکاتہ مولانا معروف صاحب اور مولانا شکیم صاحب، ان کا احسان پورے علاقے پر ہے. معجمات ثالث مانا کو بڑے مبارک ہے کہ ان کی توجہات بھی حاصل ہے. یہ جو میراثی غیر میراثی یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ اسلام کا نہیں ہے. جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں خاندان میں جو بانٹا ہے یا خاندان جو بنائے ہیں، یہ خاندان تو اس لیے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، بس. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک بڑا کم کرو آگا سمجھ. اللہ کے یہاں کون بڑا ہے؟ اللہ کے یہاں وہ بڑا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اس لیے قریشی خاندان کا ہے، لیکن تکبر ہے، انانیت ہے، بڑپن ہے، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، ذلیل مقام ہے. اور ایک نیچے سے نیچے قوم کا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا ہے. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں کہتا کہ وہ قریشی لوگ تھے، ابو جہل اور ابو لہب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، لیکن پھر نار و سقر بنے. قرآن میں ان کو جہنمی قرار دیا گیا. اور وہ حبشہ کا کالا کلوٹا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شکل و صورت بھی ایسی نہیں تھی، لیکن کیا مقام بنایا ہے میرے آقا کی غلامی میں کہ جنت کی وادیوں میں میرے آقا نے ان کی جنت کی ان کی جوتیوں کی چٹک سنی. کلر بھی کیسا ہے، خاندان بھی کیسا ہے. لیکن معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں بلال، میں نے معراج کی رات میں جنت میں تیری ٹوٹی ہوئی جوتیوں کی چٹک سنی، کون سا تیرا عمل ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب اور مقرب وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. لہذا دو باتیں یاد کرنی چاہیے. ایک تو میں اس علاقے والوں سے جو یہاں تشریف فرمائے ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات بڑے مبارک ہیں، اتنے اہل اللہ اور اتنے اکابرین کے توجہات آپ کو حاصل ہے. اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو. تاریخ اور ہسٹری بتاتی ہے یہ کہ جنہوں نے آگے بڑھا تو بھیڑ بکریاں چرانے والوں کے بچوں نے ملکوں پر حکومت کی ہے، اور جوتیاں بننے والے اور جوتیاں گانٹنے والے، کپڑا بننے والے وہ زمانے کے امام بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدر ہے کہ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے یہاں خاندان کا معاملہ نہیں ہے. اور دوسری بات، عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. اس جگہ میں دور دراز علاقوں میں یہاں کے کیسے حالات ہیں، الحمدللہ یہ مولانا جمال صاحب اور مولانا قاسم صاحب اور سعید صاحب ان کے رفقا نے یہ محنت کی. لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں الحمدللہ یہ بچے اور بچیاں اتنے بہترین انداز میں پڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ حافظ قرآن بن گئے ہیں. حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن بنتا ہے تو کتنے خاندان والوں کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ سرمایہ ہے، یہ سرمایہ ہے. اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. میرے ساتھ میں بمبئی سے تشریف لائے ہیں حضرت صاحب میں تشریف فرمائے. یہ جو مسجد یہاں مدد سے بنی ہے، حاجی صاحب دامت برکاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معنی میں ان کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے. میرے سے بڑا تعلق ہے، علماء سے بڑی محبت فرماتے ہیں.
میں نے ان کے سامنے تذکرہ کیا تو پہلے مفتی صاحب شروع کروائے اور یہاں 5-6 سال پہلے گاڑی بنائے تھے اور یہاں اس مسجد کا پتھر رکھ کر گئے تھے. آج الحمدللہ یہ زمین پر آسمان کے نیچے خدا کا گھر تعمیر ہو گیا ہے اور میں کہتا ہوں حاجی صاحب نے جنت میں اپنا مکان بنا لیا. یہ حاجی صاحب نے تو کر لیا لیکن ہم بھی تو اپنے مکان بناتے ہیں. ہمارے بچے باہر تھوڑی بیٹھتے ہیں لیکن ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ دین کے معاملے میں باہر سے چندہ کر کے لاؤ, ہمارا مکان اپنا بنائیں گے. تو میں تو یوں کہتا ہوں اگر ہمارے بچوں کے لیے کوئی چندہ کرنا شروع کرے گا, فلاں کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں, چندہ لاؤ, مجھے اس کو کھانا کھلانا ہے, کپڑے دلانا ہے, تو ہم کہتے ہیں کائے کے لیے بھائی میرے بچوں کے لیے بھیک مانگ رہے ہو. تو ہمارے کپڑوں کے لیے, ہمارے اناج کے لیے اگر کوئی بھیک مانگے تو ہمارے دل کو چوٹ لگتی ہے, لیکن قرآن کے لیے, خدا کے دین کے لیے ہم دوسروں سے امید لگائے گئے نہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دینے والے ہیں. تھوڑے میں بھی اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرمائے جو بڑوں سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ ان کار خیر میں ہمیں برکت خرچ کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. اور جیسا کہ مخدوم مکرم استاد اساتذہ حضرت حافظ دین محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے تو کتنے زمانے کی قبر میں, پھر 50,000 سال کا قیامت کا دن, اس کے بعد معلوم نہیں جنت کا فیصلہ ہوگا کہ جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہاں دنیا میں محنت کر رہے ہیں, اپنے لیے قبر میں آخرت میں بھی جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے اس کے لیے, تاکہ قبر کی روشنی بنے, آخرت کی منزلیں آسان بنے. میں اپنی طرف سے اپنے ساتھ میں بمبئی سے لائے ہوئے, تشریف لائے ہوئے ساتھیوں کی جانب سے میں مولانا جماعت صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ یہ محنت کر رہے ہیں اور تھوڑے دنوں کی محنت آپ حضرات کے سامنے ہے. مجھے امید ہے علاقے کے اور دوسرے لوگوں کی توجہات اگر ان کو حاصل رہی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ فیض کا چشمہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا اور قیامت کے دن بہت بڑے مجمع کو لے کر کے جنت میں جانے والے بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قبول کرے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.